أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اس کا اردو میں ترجمہ الفاظ کے معنی کے ساتھ ہم تاکہ سمجھ آ جائے بات کہ اللہ نے ان آیات میں کیا حکم دیا ہے، کیا بتایا ہے، کیا ہدایت دی ہے، کیا گائیڈنس ہے اس میں. الفاظ کے معنی دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ شخص باتیں کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس چیز کے بارے میں، اس خیال اور یقین کے بارے میں جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت قسم کا جھگڑالو ہے. وَإِذَا اور جب تَوَلَّى منہ پھیر کر جاتا ہے سعى فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا کہ اس میں فساد بپا کرے ویہلک اور تباہ کرے ہلاک کرے الحرث کھیتیوں کو والنسل اور مویشیوں کو واللہ اور اللہ لا يحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس سے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اخذته العزت بالاسم تو اسے عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ یعنی تکبر کے ساتھ. فحسبه جہنم پس اس کے لیے کافی ہے جہنم ولبئس اور بہت ہی برا ہے المہاد ٹھکانہ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یشری جو بیچتے ہیں نفسہ اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے چاہنے کے لیے. واللہ اور اللہ رؤوف بہت ہی نرم ہے نرمی کرنے والا بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ. ان آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ
من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا۔ اس سے پہلے جو آیت ہم نے کل پڑھی اس میں حکم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو ان دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں، جو منا میں تم رہو گے ایام التشریق کے، اور وہ 11، 12، 13 کے دن ہیں، تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے ان ایام میں، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی مختلف قسموں کے بارے میں اپنے رسول کو آگاہ کیا کہ لوگوں کی قسمیں ہیں، اور ایک یہ کہ ہر انسان جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک وہ ہے جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس کی باتیں ہیں، اور ایک وہ جو لوگوں سے اوجھل ہے، اس کا عمل ہے، یا اس کا عقیدہ ہے، یا اس کے نظریات ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی جو باتیں ہیں وہ بتائی ہیں کہ منافق جو ہیں وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں اور کفر چھپاتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے خوش ہو رہے ہیں، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو جانتا ہے ظاہر و باطن، اللہ کے لیے برابر ہے کوئی چیز کوئی چھپائے یا کوئی ظاہر کرے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جو دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو دل چھپا رہے ہیں، ایک تو ہے نا جو دلوں میں ہے وہ جانتا ہے، جو دل میں انسان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اپنے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے ایسے شخص کا حال جو اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے عمل کے خلاف ہیں، اور انسان جو ہے لوگوں کے درمیان اپنا مقام اپنی باتوں سے بناتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے کہ لوگ اسے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، جبکہ اس کا عمل جو ہوتا ہے عملی طور پر اگر اس کے عمل کو دیکھا جائے تو بالکل ہی اس کی باتوں کے الٹ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنی زبان سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے دنیا کے مفادات۔ تو انہی لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کی بات بیان کی ہے، منافقین خاص طور پر، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ جس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتا ہے، باتیں ایسی الفاظ ایسے چنے گا کہ جو سننے والے کے دل میں اتر جائیں، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس طرح یعنی مہارت ہے اس کو بات کرنے میں کہ وہ اگر جھوٹا بھی ہے تو لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں، اور پھر اپنی باتوں میں اور زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں لوگ میری اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن وہ اس بات کو منوانے کے لیے کہتا اللہ جانتا ہے جی جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا
یہ قسم جس میں انسان کو پتا ہو کہ میں جھوٹا ہوں اور پھر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، یہ وہ سب سے ایسی قسم ہے جس کا کفارہ نہیں ہے۔ کچھ قسمیں ایسی انسان کھاتا ہے جس کا کفارہ ہو کے تو وہ معافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسی قسم ہے کہ جس پر انسان کو پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میری بات جھوٹی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ وہ قسم ہے جس کے لیے جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ یہ شدت ہے اس میں ایسی کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں عام ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جھوٹی اور پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور عدالتوں میں قرآن کے اوپر حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور اس کے بعد سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اللہ کے کلام کو گواہ بنا رہا ہے، اور پھر جو کچھ کہتا ہے سب کچھ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے وکیل نے اس کو سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے بات کو اس طرح بیان کرنا ہے، پھر تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور عدالت بھی اس کی بات سے ایسا متاثر ہوتی ہے کہ اس جھوٹے کو سچا سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی۔ دنیا تو اس نے کما لی، یعجبک فی الحیات الدنیا، دنیا کمانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں، اپنے حق میں بات منوا لیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی بات کو تاکید کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو اس کے دل میں ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں وہی میرے دل میں ہے، وہی حقیقت ہے، اور وہ یہ بات کہنے میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی جھوٹ کی گواہی اس کا عمل دیتا ہے، کیونکہ وہ جو باتیں کرتا ہے اس کا عمل بالکل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اگر انسان سچا ہو نا تو اس کی باتیں اور اس کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو جو انسان اگر جھوٹے کا پتہ کرنا ہے تو اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، ماضی میں کیا تھا، جو ماضی میں ہے وہی مستقبل میں ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی قرآن نے یہ بھی دی کہ ان کو کہو اس سے پہلے میں عمر گزاری ہے تمہارے درمیان 40 سال، کبھی جھوٹ سنا مجھ سے؟ تو میں جب 40 سالہ زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تو پھر اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تو اسی طرح اگر ہم کسی کو باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں کسی کی، وہ ہمارے مسائل کو چھیڑ رہا ہے، ہمارے جذبات اس کو پتہ ہے کیا ہے، اور اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری زبان بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ماضی دیکھیں تو وہ کچھ اور ہی ہے، تو پھر ہم جان لیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ فریبی اور جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اپنے خاص مفادات کے لیے، دنیاوی حصول کے لیے اس نے یہ روپ دھارا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، یہ ہے نور جو ایک ایمان والے کو ملتا ہے اللہ کی آیات سے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ کر رہا ہے دنیا کے معاملات میں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، دنیا کی زندگی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرے گا جو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، بڑی پسند آئیں گی، اور وہ اپنی باتوں کو تاکید اور اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بھی بنائے گا، اللہ کی قسمیں بھی کھائے گا، اور حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ اللہ نے اس کی حقیقت بتائی،
کہ جو کہہ رہا ہے نا وہ جھوٹا اس لیے ہے کہ وہ تو صلح کی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس کے دل میں بڑی محبت ہے اور وہ اسلام کو بڑا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا دشمن ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ یعنی اسلام کا، مومنوں کا دشمن ہے۔ خصام ہم پنجابی میں خصم کہتے ہیں نا، خصومہ جھگڑے کو کہتے ہیں، اور خصم یہ تو شوہر کو خصم کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہندو کلچر ہے کیونکہ اس کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس لیے اس کو خصمانو گھاڑی گال بگاڑ دیں۔ خیر تو خصوم وہی لفظ اسی سے الخصام، اور حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑے میں بڑا سخت۔ جب جھگڑے پہ بات آئے گی کسی کے ساتھ، لڑائی کر رہا ہوگا، اس کا عمل دیکھیں ذرا، یہ باتیں کر رہا ہے نا اچھی اچھی اسلام کی، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جھگڑا ہے، ہر ایک کی جھگڑا کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر جھگڑے میں اتنا سخت گالی گلوچ مار داڑ، کسی بات سے گریز نہیں کرتا، اور یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس آیت میں منافق کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ منافق کی آیتیں نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے، وہاں بھی یہی لفظ خاصم آگے، فجر گالم گلوچ، یہ منافق آدمی ہے جو جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں دے، منافق ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اسلام کا بڑا دوست ہے، ہمدرد ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اس کے دل میں یہ ہے، اور گواہی اللہ کی دے رہا ہے کہ جو میں بات اسلام کی محبت کی کر رہا ہوں وہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اللہ اس کے جھوٹ کا پول کھول رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ تو الد جو ہے نا یہ شدت کے معنوں میں آتا ہے، سخت قسم کا اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں تعصب کی انتہا ہے، اس میں جو نفرت اور انسان کے اندر کدورت اور غضب چھپا ہوا ہے، وہ اس کی تعبیر کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ لایا ہے الد الخصام۔ اس کی اگلی آیت دیکھیں آپ، یہ اور نشانی اس کی آئی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا تَوَلَّى، آپ کے سامنے تو اور باتیں کر رہا تھا نا، آپ کی مجلس میں اور باتیں کر رہا ہے، تو یہ سارے مسلمانوں کے لیے گائیڈنس ہے کہ آپ کے سامنے منافق کی باتیں اور ہوں گی، اسی طرح وہ جھوٹے جو لیڈر ہیں ان کی عوام کے سامنے باتیں کچھ اور ہیں، اور اپنے آقاؤں کے ساتھ باتیں کچھ اور ہیں کہ میں ان کو اس طرح، یہ جو بات میں نے کی ہے نا یہ ان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کی ہے، تم اس پر برا نہ ماننا ہے، میں تمہارا ہی وفادار۔ وَإِذَا تَوَلَّى، تو جب آپ سے، آپ کی مجلس سے چلا جاتا ہے، یہ وہ شخص جو آپ کے پاس بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑی اچھی آپ کو پسند آنے والی آپ کی موجودگی میں، تو جب وہ جاتا ہے آپ سے، پھر کیا کرتا ہے؟ سعى فی الارض لیفسد فیہا، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ پہلے تو اس کی باتیں بیان کی، اب اس کا عمل دیکھیں کیا ہے۔ زمین میں اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، یہ فساد پھیلانا اس کے اعمال کی وجہ سے، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا اور گناہ کے سارے کام کرنا، زنا ہے، فحاشی ہے، وہ جو کچھ اس سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے سارے کے سارے گناہ کرنا، جوا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ سارے کام،
یہ سارے کام کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ ساری ان اعمال کی تعبیر ہے اس لفظ کے اندر کہ اس کی جد و جہد، اس کی سعی، اس کی کوشش یہی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، اور اس کا فساد پھیلانا اس کے بد اعمالیوں اور گناہ کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے کھیتی بھی برباد ہوتی ہے اور حیوانات بھی، ہر طرح کا، یعنی جو زمین میں فساد ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے نا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسے لوگ ہیں جو سبب بنتے ہیں زمین میں تباہی و بربادی کا۔ تو جو بھی ان کی تدبیریں ہوتی ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ مسلمانوں کے نقصان کے درپے ہوتے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ کرنا، ان کی نسلوں کو تباہ کرنا۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، حرث سے معنی کھیتیاں ہیں، زراعت ہے، النسل کے معنی ان کی مسلمانوں کی اولاد بھی ہے، اور نسل سے معنی حیوانات بھی، حیوان میں سارے شامل ہیں، مویشی بھی اور اولاد بھی، مسلمانوں کی اولاد۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا شخص جس کی یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ وہ نسل بھی برباد کرتا ہے اور کھیتی بھی برباد کرتا ہے، اور یہ وہ سارے اعمال اسی جدوجہد ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو فساد میں ہر وہ چیز شامل ہے جو دنیا میں خرابی کا باعث بنے، جو ظلم ہو، جو ناانصافیاں ہوں، وہ سارے کے سارے معاصی اور گناہ ہیں جو سبب بنتے ہیں کہ بارش ہی نہ ہو۔ اگر قحط سالیاں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہ سبب بنتا ہے ان ساری تباہی کا۔ اس کے بعد دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اب ایسے شخص کو جب وہ فساد بپا کر رہا ہے، کوئی اسے نصیحت کرتا ہے، کوئی اسے نصیحت کرتا ہے بھی اللہ سے ڈرو، تم یہ کیسے اعمال کر رہے ہو، اس کے عیبوں کی نشاندہی کرتا ہے، تو تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور ایسا شخص سمجھتا ہے کہ جس گناہ سے مجھے روک رہے ہیں نا، اگر میں نے اس کی بات مان کے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو میری عزت نہیں رہے گی، اس لیے فرمایا فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اب لوگوں کے سامنے اسی پر اصرار کرنا سمجھتا ہے کہ اسی میں میری عزت ہے، اور اس گناہ کو چھوڑنے میں میری بے عزتی ہے۔ اگر یہ اس بات سے مجھے یہ شخص روک رہا ہے، میں نہیں باز آؤں گا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں بات مان لیتا۔ تو یہ تکبر کرنا ایسے، اور پتہ ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے بندہ، مجھے جو نصیحت کر رہا ہے یہ اچھی نصیحت کر رہا ہے، بری نہیں ہے، لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے وہ اس پر اصرار کرتے کہتا اچھا ایسے تو پھر میں ایسا ہی کروں گا۔ تو جو مومن آدمی ہوتا ہے نا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت یہ خلیفہ ہوئے ہارون الرشید، مسلمانوں کے قریشی خلیفہ تھے، تو وہ اپنے سواری پہ جا رہے تھے گھوڑے پہ، تو ایک بندہ ان سے کہتا ہے، یہودی ہوتا ہے وہ، یا امیر المومنین اتق اللہ، امیر المومنین اللہ سے ڈرو۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھ کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو اس کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا اللہ امیر المومنین، وہ تو بندہ یہودی تھا جس نے آپ کو کہا اتق اللہ، یہودی تھا وہ،
تو ہارون رشید کہنے لگے کہ جب اس نے کہا نا اتق اللہ، تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے تو میں اللہ کی سامنے عاجزی و انکساری کے لیے کہنے والا کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جو اس کے برخلاف آدمی، جس کی باتیں اور عمل اور ہو، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، یہ بات چھوڑ دو، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، ایسے متکبر انسان کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد وہ جگہ جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ٹھکانہ، مسکن، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جس میں کوئی انقطاع نہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی تخفیف نہیں، کوئی ایک دن بھی ایسے نہیں کہ بہت تپش رہی تو آج کوئی ٹھنڈک ہو جائے، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اسے کہا لبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ نشانی کہ وہ اللہ کا، یعنی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہے کہ جو انہیں گناہوں سے باز رکھ سکے اور نیکیوں کی طرف لا سکے۔ اب اس آدمی کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسری قسم لوگوں کی بتائی، کیونکہ قرآن مسانی ہے نا، مسانی جوڑے جوڑے ہیں آیتوں کے۔ منافق کی حالات بیان کرنے کے بعد مومنوں کے حالات بیان ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یشری نفسہ، جس نے اپنا آپ بیچ دیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا تو وہ آدمی تھا جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اللہ کو جھوٹیاں، اللہ کی جھوٹیاں قسمیں کھا رہا ہے اور اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اور یہ آدمی کون ہے جس نے اپنی جان بھی اللہ کو بیچ دی ہے، اپنے رب کے ساتھ سودا کر دیا۔ یہ وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ مہاجرین اور انصار ہیں جن کے ایمان سچے ہیں، کہ انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ کہ ایسے اعمال بجا لائیں جس سے وہ خوش ہو جائے، اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے اجر و ثواب حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ وفا ان کی اس قدر ہے کہ انہوں نے اپنا آپ ہی بیچ دیا، جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے جان و مال، اور اس کے بدلے میں کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مومنوں نے سودا کیا ہوا ہے اپنی جانوں کا۔ تو وہ اللہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے افعال میں سچے ہیں، اپنے اقوال میں سچے ہیں، اور جو کچھ محبوب ہے ان کا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ جان سے زیادہ عزیز تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اس لیے انہوں نے اپنے جانیں بھی اپنے رب کو دے دی ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرمی فرمانے والا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ساری کی ساری ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہ آیت کا سبب نزول جو ہے نا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے نا، تو قریش مکہ نے کہا تم روم سے آئے تھے خالی ہاتھ، یہ جو مال و دولت اور سونا اپنے ساتھ لے جا رہے ہو نا، یہ سارا ادھر رکھ کے جاؤ، یہ تو نے ادھر سے کمایا ہے، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے سارا کے سارا ان کو دے دیا۔
اور اللہ نے اپنے رسول کو مدینے میں خبر دے دی کہ صہیب نے بڑی منافع بخش سودا کیا اپنے رب کے ساتھ، کہ سارا کا سارا مال ان کو دے دیا، سونا چاندی جو بھی کمایا تھا، اور ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینے آ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب کامیاب ہو گیا، بڑی پرافٹ والی اس نے تجارت کی۔ تو یہ عمومی طور پر بھی ہے، خصوصی بھی ہے، آیات کا ایک سبب نزول ہے، شان نزول ہے، لیکن اس شان نزول کے ساتھ ساتھ وہ عمومیت بھی ہے اس میں، کہ جو بھی قیامت تک ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس نے اپنے رب سے ہی سودا کیا ہوا ہے۔ ایسی تجارت ہے کہ جس میں گھاٹا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا ربح البیع صہیب، ربح البیع صہیب، صہیب نے بڑی کامیاب اور پرافٹ والی تجارت کی ہے جی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگلی آیت ادخلوا فی السلم کافہ کا، جس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے۔ اللہ ہماری جانیں بھی تیری، ہمارے مال بھی تیرے، اور یہ وہ پرافٹ والی تجارت ہے۔ اللہ میں یہ نصیب فرمائے، اور منافقوں کے سارے جو خصائص بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔